کہ کہتے ہیں کہ بغداد کے اطراف میں ایک نان بائی تھا، کاندر مسجد کے وسط میں، یا مسجد کے سامنے اس کی دکان تھی. وہ دکان سامنے تھی، مسجد کے سامنے. تو مسجد کے عقب میں دکان تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بزرگ شخص تشریف لائے. وہ بزرگ شخص کون تھے؟ وہ امام احمد بن حنبل تھے. امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سفر میں تھے، اکیلے تھے، کچھ کتابیں ساتھ تھی، کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی ساتھ تھی. لوگ ناواقف تھے اس سے، اس شہر میں کوئی جانتا نہیں تھا، سفر میں تھے. تو اس نے سوچا کہ چلو میں مسجد میں بیٹھتا ہوں، مسجد محفوظ جگہ بھی ہے اور مسجد میں اللہ کی عبادت بھی کروں گا اور لکھنے کا کام بھی ہو جائے گا. وہ آیا مسجد میں، نماز کا وقت ختم ہوا، عشاء لوگ پڑھ کے نکلے تو سب نکل گئے. امام احمد بن حنبل مسجد میں ہی بیٹھا رہا. تو وہ جو وہاں چوکیدار تھا مسجد کا، تو وہ آیا، اس نے کہا احمد بن حنبل کو یہ مسجد میں ٹھہرنے کی کسی کو اجازت نہیں، آپ چلے جائے مسجد سے. اس نے کہا میں مسافر ہوں، اللہ کا گھر ہے، مجھے اجازت دے دیجئے، میں آج رات ادھر ٹھہروں گا، قیام کروں گا. اس نے کہا کہ یہاں فیصلہ ہے کہ یہاں کوئی اجنبی ٹھہر نہیں سکتا ہے مسجد میں. تو اس نے بڑی منت سماجتیں کی تو اس نے نہیں مانا. امام احمد بن حنبل کا سامان لے کے اس نے باہر پھینک دیا. احمد بن حنبل اٹھا کے علیہ رحمہ وہ سامان پھر مسجد میں لے گئے، اس نے پھر پھینکا. تیسری بار تو اس نے حد ہی کی، اس نے احمد بن حنبل کو پکڑا اور گھسیٹ کے باہر نکالا. اب احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا سب کو کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے. کہتے ہیں کہ اس نے 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا، 100 مرتبہ. ایک بار تو کسی نے حمام میں اس نے اپنی تہبند کو یوں پکڑ کے جا رہا تھا تو لوگوں نے پھکرے کا سے ہنسا اس پر، کہا اس کو تو چلنا بھی نہیں آتا ہے ملا کو، ایسے فقرے کیسے. گھر آیا، دل پہ بوجھ تھا، سو گیا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احمد کیوں رو رہے ہو؟ کہا لوگوں نے تنگ کیا ہے، نہ میں اس زمانے میں ہوں جس میں مجھے جینا نہیں آتا ہے، تو ہم کس زمانے میں ہیں، کس دور میں ہیں. تو کہا فکر نہیں، تو انہیں جو برداشت کیے نا فقرے، اس وجہ سے فیصلہ میرے خدا کے ہاں ہو گیا، آپ کو اب کائنات کا امام بنایا جائے گا. تو یہ ان کا حال ہوتا ہے، یہ ہوتے ہی ایسے لوگ. تو جب تیسری بار اس نے گھسیٹ کے باہر نکالا تو وہ نان بھائی دیکھ رہا تھا. نان بھائی نے کہا کہ چلو میں پوچھتا ہوں اس بزرگ سے، نورانی ہے، باریش ہے، باروب ہے، ہیبتی ہے اور نور کی جھلوے اٹھ رہے اس کے چہرے سے. تو وہ کہا کہ حضرت میں معافی چاہتا ہوں، یہ آدمی ایسا ہی ہے یہاں، لیکن آپ کو مسجد میں قیام کے لیے اجازت نہیں دیا جائے گا. میرا یہ دکان ہے، میرا چھوٹا موٹا گھر ہے، یہی ہے جو کچھ ہے اسی میں، اگر آپ مناسب سمجھے تو تشریف لائے میری دکان میں، رات گزاریں آپ، تو میں آپ کی خدمت کروں گا. تو احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے کہا کہ اب چارہ اور کچھ نہیں ہے. تو اس نے مجبور ہو کر کہا کہ چلو آج آپ کی دعوت پہ آ جاتا ہوں. وہ آئے اور تشریف لائے اور اسی کے ساتھ نان بھائی کے ساتھ اس کی دکان میں رہنے لگے. اچھا وہ اپنے کام میں مست ہوا، پیڑے بنانے میں، آٹا گھوننے میں. احمد بن حنبل اپنے کام میں مست ہوا، لیکن احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے دیکھا کہ وہ ہر لمحے کے بعد ایک بار پڑھتا ہے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واصلہ توبہ، اور استغفار یا استغفر اللہ بار بار پڑھتا ہے. وہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کیا، وَلِسَانِي مُقِرٌ بِذُنُوبٍ وَمُعْتَرِفٌ بِالْعُیوبِ فَمَا حِیلَتِی یا علام الغیوب ویا کاشف الکروب ویا ستار العیوب. وہ پڑھ رہا تھا، بار بار پڑھ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اس نے دیکھا استغفار کی اتنی کثرت کر رہا ہے. استغفار میں یہ ہے
کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر استغفار پڑھنے والا استغفار پر استقامت کرے، اس کے لیے دور نہیں ہے کہ وہ عرش کی فرشتوں کی تسبیحات اپنے کانوں سے سنے گا. اور میرے نزدیک میں آج تک کوئی وظیفہ استغفار سے بڑھ کر نہیں ہے. اس لیے یہ وظیفہ جو ہے، کبھی کبھی میں کہتا ہوں نا، آپ کو یاد ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کا کیا وظیفہ تھا، حضرت موسیٰ کا کیا وظیفہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ استغفار تھا. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ جو تھا وہ استغفار تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ استغفار تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد استغفار کا طریقہ، اس کا بھی ایک سلسلہ چلا، وہ تو بعد میں کبھی بتائیں گے. مختصر یہ کہ وہ استغفار سنتے 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 اس نے کہا، اس نانوائی سے کہا کہ کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا ساری زندگی گزر گئی استغفار پڑھتے پڑھتے. کہاں سے سیکھے ہو؟ کہا اپنے شیخ سے سیکھا. کہا اور بھی کچھ وظیفہ ہے؟ کہا نہیں، یہ پڑھنے کے بعد کسی چیز کی ضرورت رہی نہیں. اس استغفار کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا کرم کر دیا، جو کچھ میں مانگتا ہوں یا ارادہ کر لیتا ہوں وہ خود بخود اللہ تعالیٰ مجھے بھیج دیتا ہے. کہا حجے کیے، سخاوت کی، قربانیاں کر رہا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، اور میرا نام تو بہت شہروں تک ہے. جو میں سوچتا ہوں، جو میری طلب ہوتی ہے، اس استغفار کے بدولت اللہ تعالیٰ پورا فرما لیتا ہے. بس ایک ہی چیز رہ گئی، باقی سارا کچھ جو دل میں تھا وہ حاصل ہو گیا. حج بھی کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، قرآن کا حافظ ہوں، جو کچھ میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی اور دے دیا. لیکن ایک چیز استغفار کی وجہ سے ابھی تک حاصل نہیں ہوا. کہا کیا؟ کہا کہ میں نے اپنے شیخ سے، کیونکہ میرا شیخ جو ہے وہ شاگرد ہے حضرت امام احمد بن حنبل کی، انہوں نے فقاہت اور درسیات ان سے پڑھے ہیں، لیکن میرے شیخ نے مرتے ہوئے اس کی اتنی تعریفیں کی کہ میرے دل پہ اتنا غالب ہے ان کی عظمت کہ میں روز اس استغفار کی وجہ سے خدا سے مانگتا ہوں کہ احمد بن حنبل کا دیدار ایک بار کروانا، کہ مرتے دم سے پہلے، مرنے سے پہلے. لیکن یہ نہیں آج تک حاصل ہوا. تو احمد بن حنبل کی آنسو نکل گئے. کہا نان بھائی، آج میں سمجھا کہ میں نے وظیفے پڑھے تھے، دعائیں مانگی تھے مسجد میں رہنے کے لیے، وہ کاریگر کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے ہوئے کہ آؤ لو، تمہارے استغفار نے اتنا کمال کر دکھایا کہ احمد بن حنبل کو گھسیٹ کے تیرے در پر آنا پڑا. بات سمجھ گئی؟ تو حضور یہ بتانے کا ایک مقصد ہے اس میں کہ آپ جو بھی لفظ منہ سے بولیں گے نا، وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے. یہ بنیادی بات ہے، بنیادی بات. کوئی بھی بات جو آپ منہ سے نکالو گے نا، کسی کے بارے میں اچھائی، برائی، کسی کا نام، کسی کو پکارنا، وہ لکھا جاتا ہے.